السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ دوستو، اس دفعہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میں طارق محمود، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاٹ فارمنگ۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے بکریوں کے لیے چارے کا خرچہ اور جگہ کا تعین۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 1 ایکڑ میں 8 کنال ہوتی ہیں اور 1 کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ 1 ایکڑ میں 8 ضرب 20 برابر 160 مرلے ہو گئے، یعنی کہ 1 ایکڑ میں 60 مرلے ہو گئے۔ تو دوستو، ایک بکری کے لیے جو چارے کی جو جگہ ہے نا، چراگاہ ہے، تو وہ 3 مرلے کافی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں واٹس ایپ کے اوپر اٹلی سے ایک دوست نے مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو 3 مرلے جگہ آپ نے بتائی ہے، یہ ایک بکری کے لیے کتنی دیر تک چارے کا کام کرے گی، یعنی کہ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 دن یا مہینے کے لیے؟ تو دوستو، یہ میں واضح کر دوں، یہ جو 3 مرلے جگہ ہے، یہ پورے سال کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چرائی کی بات کر رہا ہوں، چرائی کی۔ تو پاکستان میں آج کل 2018 کی بات کر رہے ہیں، نہروں میں پانی بالکل بھی نہیں ہے۔ نہروں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے چارے کی فصل بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ زمین کو ٹیوبلوں کے پانی وغیرہ لگانے پڑتے ہیں، جو کہ نہ صرف مہنگے پڑتے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ زرعی زمین کی زرخیزی کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو احتیاطاً اب ایک بکری کے لیے جو چارہ پیدا کرنے کے لیے جو جگہ ہے، وہ 4 مرلے تجویز کرتے ہیں ہم۔ یہ ویسے میری ذاتی رائے ہے 4 مرلے کی، ڈاکٹر حضرات یا جو ایکسپرٹ ہیں وہ تو 3 مرلے ہی کرتے ہیں۔ اس سے دوستو، جو میں نے 4 مرلے بتائے ہیں، کچھ دوست اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ ٹیوب ویل کے پانی سے فصلیں کم ہوتی ہیں، اگاؤ بھی پورا نہیں آتا۔ تو دوستو، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ دوستو، میرے ٹارگٹ میں دراصل وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں یا پھر درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، کوئی جنون ہے۔ میں ان کی بات کرتا ہوں۔ تو اب ہم بات کریں گے چراگاہ کی۔ دوستو، میری ذاتی رائے کے مطابق ایک بکری کے لیے 4 مرلے جگہ کا مشورہ دیا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ چارہ کاٹ کر لائیں اور فارم میں بکری کو ڈال دیں، بلکہ جو 4 مرلے تجویز کی ہیں، اس میں آپ ڈال بھی سکتے ہیں، کاٹ کے کھیت سے زرعی زمین سے جا کے ڈالیں گے تو بھی 4 مرلے کافی ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ لیکن ہم چرائی کی بات کرتے ہیں، بلکہ چراگاہ کا طریقہ کار بتایا ہے۔ اس میں آپ 1.5 ہفتہ جو ہے نا، 4 مرلے میں سے 1 مرلہ چرائیں گے، پھر دوسرے میں چلے جائیں گے، دوسرے مرلے میں، پھر تیسرے مرلے میں، اور پھر چوتھے مرلے میں۔ تو اسی طرح ترتیب سے آپ چرائیں گے اور پھر واپس پہلے مرلے میں آ جائیں گے۔ اور جب پہلے مرلے میں آئیں گے، پھر دوسری جگہ کو تیار ہونے میں جو ٹائم چاہیے ہوگا وہ اسے مل جائے گا، اور وہ جگہ بھی چرائی کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے گی، اور اس کو کھاد پانی وغیرہ لازمی لگانا ہے، چاہے وہ بنجر زمین ہے۔ تو دوستو، ایک کھیت آپ پورا ٹھیکے پر لے لیں، بنجر، بے شک آپ اس کو خرید لیں ذاتی۔ بنجر زمین تو بڑی سستی مل جاتی ہے نا، زرعی زمین تو تقریباً 20-25 لاکھ روپے کو ایکڑ ملتا ہے۔ جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ 2 لاکھ کو، 3 لاکھ کو، 4 لاکھ تک وہ مختلف، یعنی کہ اگر تھوڑا بہت پانی ہو، اس کے قریب کوئی وسائل ہوں، تو وہ اتنے میں مل جاتی ہے۔ تو اس میں 1 ایکڑ میں آپ چاہے وہ بنجر ہو چاہے وہ زرعی ہو، 40 بکریاں آسانی سے آپ پال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے تو آپ کاٹ کر ان کے آگے وہ لے جا کے چارہ وغیرہ ڈال دیں یا چروا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جو آپ آسان سمجھتے ہیں۔ اس حساب سے آپ بکریوں کو چارہ ڈالیں گے، اور زمین کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4 مرلے کے حساب سے جب آپ ضرب دو گے، 160 کو تقسیم کرو گے اس کو، تو وہ 40 بکریاں بنتی ہیں 1 ایکڑ کے لیے۔ تو چراگاہ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ چراگاہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو زرعی زمین ہو، اور ایک وہ جو ویسٹ لینڈ زمین ہوتی ہے۔ زرعی زمین تو آپ سب جانتے ہیں،
جس میں فصل بآسانی سے آپ کوئی بھی فصل اگا سکتے ہیں، اور ویسٹ لینڈ زمین میں آپ ہر فصل آسانی سے نہیں اگا سکتے۔ ویسٹ لینڈ میں تو آپ گھاس بھی اگائیں تو وہ بھی برابر نہیں ہوتا، وہ بھی بس کبھی ہو کسی جگہ ہو گیا کسی جگہ نہ ہوا، اونچا نیچا اس طرح کر کے ہوتا ہے۔ آباد اور بنجر زمین میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بنجر زمین میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، زرعی زمین میں ہم لوسن، برسین، جنتر، گوارا اور جو بھی چاہیں ہم اگا سکتے ہیں۔ تو دوستو، بنجر زمین میں آپ درخت اگا سکتے ہیں جو ہم تجویز کرتے ہیں، جو ہم آپ کو اس کا ایک مشورہ دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کیکر، شہتوت، سوانجنا، بیری اور ایک وہ دوسری بیری ہوتی ہے جو زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے، جسے آپ کئی علاقوں میں انگریزی کیکر بولتے ہیں یا پہاڑی کیکر بولتے ہیں، وہ بھی آپ اگا سکتے ہیں، اور وہ اگ بھی آتے ہیں۔ یہ سارے درخت جو ہے نا بنجر زمین پہ اگاتے ہیں، اور ہر درخت کا فاصلہ 10 سے 12 فٹ کا ہوگا، اور کھیت کے درمیان میں آپ کھالیاں بنا دیں گے، کھالیاں کے اوپر لگا دیں گے، اور جو فاصلہ درمیان میں ہوگا اس میں آپ گھاس اگا دیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں سے منافع کیسے آئے گا؟ تو دوستو، کوئی بھی کام اہمیت نہیں رکھتا، تو دوستو اللہ تعالیٰ نے بکری کے کام میں بہت برکت رکھی ہے۔ بنجر زمین کا مشورہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آج کل لوگ پانی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو زمینیں ویسے بھی جو اچھی تھی وہ بھی بنجر ہو رہی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ چلو جو دوست کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم اس طرف لے کے آتے ہیں۔ تو اگر یعنی آپ کے پاس بنجر زمین آپ نے خرید لی ہے تو اس کا فائدہ آپ اسی طرح سے لے سکتے ہیں، یا سستے ٹھیکے والی اس کا بھی اس طرح لے سکتے ہیں، جو آپ نا اس میں درخت وغیرہ اگا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو چارہ گاہ ہے آپ کی، یہ تقریباً 3 سے 4 سال میں تیار ہوگی، اور اس چراگاہ گاہ میں بھی بکریوں کو آپ یہ نہیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ ساری آئیں جدھر سے کوئی کھائے اور جس نے جدھر سے نہیں کھانا نہ کھائے، اپنی مرضی، اس طرح نہیں۔ آپ بکریوں کے حساب سے جگہ کو تقسیم کر کے اسی جگہ پہ آپ بکریاں چراؤ گے مرلے میں، اگر وہ 2 دن 3 دن 4 دن، پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ دو گے، ادھر بکری دوبارہ نہیں آئے گی، پھر آگے چلی جائیں گی، پھر وہ دوسرے مرلے میں، پھر تیسرے مرلے میں، پھر چوتھے مرلے میں، تب تک آپ پچھلے جو زمین ہوگی وہ درخت اور گھاس اس کو کھاد اور پانی دو گے تو وہ دوبارہ تیار ہو جائے گی، اور اس طرح آپ ایک لائف ٹائم اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو مختلف فارمروں سے بھی ملاقات کروائیں گے عنقریب آنے والے دنوں میں، جنہوں نے اس کے اوپر کام کر کے ایک بڑی اچھی ارننگ پیدا کی ہے، بڑا ایک اچھا منافع اور زبردست منافع پیدا کیا ہے، بلکہ لوگوں کے لیے ایک مثال بنے ہیں وہ لوگ۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تو ڈسکرپشن میں ہم اپنا ای میل بھی لکھ دیں گے، اگر کسی دوست کو کوئی مسئلہ تو وہ ہمیں ای میل بھی کر سکتا ہے۔ تو دوستو، ڈیسنٹ گاڈ فارم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ، اور ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔